اسلام آباد میں ایک سمٹ کی تجویز نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ مشرق وسطیٰ کا مستقبل داؤ پر ہے۔ لیکن یہ کوئی عام سفارتی دورہ نہیں ہے۔ سارا تنازع ایک خاص ہائی پروفائل شخصیت کو لے کر ہے، اور وہ شخصیت ہے جیرڈ کشنر، سابق امریکی صدر ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر۔ رپورٹ میں ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کافی سخت ہیں۔ کمشنر ابراہم اکارڈز کے ماسٹر مائنڈ ہے، اس لیے ان کے ہر قدم پر گہری نظر ہے۔ مطلب کشنر کی موجودگی مذاکرات کی میز پر اسرائیل کی غیر اعلانیہ موجودگی کے برابر ہے۔ اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب لبنان میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے نام پر ہسپتالوں اور سکولوں جیسے شہری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دنیا بھر سے اس پر رد عمل تو آیا، لیکن سب کا انداز بالکل مختلف تھا۔ ایران کا موقف مسلم دنیا میں موجود ایک گہری تقسیم کو واضح کرتا ہے۔ یہاں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے، زبانی مذمت مگر اسرائیل کے اتحادی کو عملی سہولت دینا۔ اس تقسیم کی وجہ سے مسلم ممالک کے سامنے دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ ایک طرف نظریاتی دفاع ہے تو دوسری طرف مغربی ایجنڈے کے سامنے جھک جانے کا راستہ۔ تو بس یہی چیز اسلام آباد سمٹ کو ایک سفارتی ملاقات سے بڑھ کر ایک امتحان بنا دیتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مسلم ممالک کشنر جیسے نمائندوں کے ذریعے تھوپا گیا امن قبول کر لیں گے، یا پھر وہ لبنان اور غزہ میں ہلاک ہونے والوں کو یاد رکھ کر ایک آزاد پالیسی بنائیں گے؟ رپورٹ کا آخری تجزیہ تاریخ اور نظریے کے بارے میں ایک سخت وارننگ دیتا ہے۔ معاہدے توڑنا تاریخ کا حصہ ہے، لیکن کیا کسی قوم کا اپنے نظریات چھوڑ دینا سب سے بڑا المیہ نہیں؟